محمد أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، صادق الأقوال والكلم، خبيت بالنور طينته، لم يزل نورا من القدم، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله محمد۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے وحی کی جگہ بنا دیا۔ جو کچھ گزر گیا ہے اسے ہم دیکھ چکے ہیں۔ مشرکین قریش نے کس طرح توحید کے راستے کو بند کرنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کسی اور جگہ کی تلاش میں تھے جہاں دعوت توحید بالکل آزادانہ طور پر ہو اور مشرکین کے پروپیگنڈا سے محفوظ ہو، جہاں سے دین اسلام کی دعوت کو تمام مخلوقات تک پہنچایا جا سکے۔ مطاف کے آخر میں مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جمعرات کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے قریش کے ظالمانہ محاصرے کو توڑ کر اپنے عزیز ترین دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یثرب کی طرف تمام گزرگاہ سے ہٹ کر دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے غار ثور پہنچ گئے۔ یہاں 3 دن قیام کے بعد اتوار اور سوموار کی درمیانی رات کو یثرب کی طرف سفر کا قصد کیا۔ مکہ میں تمام مشرکین ان 2 مہاجروں کو تلاش کروا رہے تھے اور لوگ اس جستجو میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ان کو مل جائیں تاکہ وہ قریش سے مقرر کردہ انعام کو حاصل کر سکیں۔ ان حضرات نے سوموار کے دن بطن مر سے ہوتے ہوئے کرا الغمیم قیام کیا۔ رات کو یہ جگہ چھوڑ کر اصفان کے جنوب سے امد سے گزر کر ام معبد کے خیمے میں پہنچے۔ ام معبد وادی قدید میں تھی۔ 6 ربیع الاول کو سراقہ بن مالک راستے میں ملا۔ اس نے پیچھا کیا لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے 3 بار اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اسی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر واپسی کا راستہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ سے ہوتے ہوئے الخرار میں پہنچے۔ رات یہاں قیام کرنے کے بعد اگلی صبح سفر کرتے ہوئے وادی لقیف میں پہنچ گئے۔ سفر ہجرت کے 4تھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذیکشت، مدلجہ، مرجہ، الفاجہ وغیرہ کے علاقوں سے گزرتے ہوئے القاحہ میں پہنچے۔ رات قیام کے بعد 5ویں دن رات کو العرج میں قیام کیا۔ العرج سے سفر شروع کر کے وادی رمیم جا پہنچے۔ ہجرت کے 7ویں دن یثرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وادی الخلاق، جسے آج کل بئر الماشی کے نام سے پکارا جاتا ہے، گزرتے ہوئے وادی العقیق سے بھی گزر کر اپنے آپ کو الجسجاسہ تک پہنچایا اور رات یہاں قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نے غار ثور سے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا اور راستے میں تھوڑا آرام کرتے پہلے دن غمیم تک جا پہنچے، جو مکہ سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ برید بن اسلمی اور ان کے ساتھیوں کو خبر پہنچ گئی تھی
کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کرنے والے کے لیے 20 اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہے۔ اسی مقام پر بریدہ بن اسلمہ نے ان حضرات کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ کو دیکھ کر مشرکین نے جو غلط افواہ پھیلائی ہوئی تھی وہ ان کے ذہن سے صاف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور اپنے ساتھ جو لوگ تھے انہیں بھی دار اسلام میں داخل کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج رات آپ یہاں قیام کریں تاکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر کے رات یہاں ٹہرنے کا ارادہ فرمایا اور انہیں سورہ مریم کی پہلی آیات سکھلائی۔ نماز عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اگلی صبح جب آپ روانہ ہونے لگے تو بریدہ نے سوچا کہ آپ کے پاس کوئی پرچم ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے اپنے سفید عمامہ سے کپڑا پھاڑ کر دیا تاکہ اسے آپ مدینہ میں داخل ہوتے وقت بطور پرچم لہرا سکیں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔
السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك اصطفاك الله تيسيرا ورحمة واصطفانا ولسنا خير أمة بعدما تاه الورى جهلا وظلمة يا حبيب الله يا نور الهدى في دجانا من لنا إلا ضياء السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو أحلى الورى طه حبيبي صلوا عليه. صبح و ناشتہ کرنے کے بعد جسجاسہ کو پیچھے چھوڑ کر قباء کی طرف چل پڑے. انہوں نے پیر کے دن 8 ہجری 12 ربیع الاول میں الزبی طے کر کے اسی دن ظہر سے پہلے عمر بن عوف کے علاقہ قباء میں داخل ہوئے. پیر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسجاسہ میں گزاری. یہ لوگ صبح کے ناشتہ کے بعد جسجاسہ سے اس کھجوروں والی جگہ آئے اور یہاں پر کھجوروں کا باغ تھا. یہ لوگ روزانہ صبح سے دوپہر تک یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. جب گرمی کی شدت بڑھ جاتی تو یہ لوگ واپس لوٹ آتے. اسی دوران یہودیوں میں سے ایک یہودی جو یہاں رہتا تھا اپنے گھر کی چھت پر گیا. اچانک اس نے قافلے کو دیکھا جو اسی طرف آ رہا تھا. اس نے بآواز بلند کہا، اے عرب کے باسیوں، تمہارا نبی آ گیا ہے جس کا تمہیں شدت سے انتظار تھا. لوگ بھاگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور لوگ ارد گرد کھڑے تھے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانتے تھے، اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی یہ ہیں، اور ساتھ کہا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میں نے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور یہ ان کی عاجزی اور تواضع تھی. یہاں اہل قباء کی پہلی ملاقات ہوئی. پھر یہاں سے اس جگہ گئے جہاں آج کل مسجد قباء ہے. اب ہم اس مسجد کی طرف جاتے ہیں. منتهى الخلق جلالا وكمالا أبلغ الألسن صمتا ومقالا أنبل الفرسان سلما ونزالا يا نبي الله يا مختاره من خصال الطهر والخير حباها السنا في صفحة البدر سناك وطيوب المسك بعض من شذاك وقلوب الناس بالحب فداك يا رسول الله هل من أحرف تصف الشوق وتعلو لعلاك كم غريق بين أمواج الحياة. مدینہ منورہ اس بات کا منتظر تھا کہ یہاں نبوت کا سورج کب طلوع ہوتا ہے اور ظلمت کے اندھیرے کب خاتمہ ہوتا ہے. لوگ بھی عامر بن عوف کے علاقے میں آپ کے منتظر تھے. یہ جو سبز جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سب دروازوں کو کھول دیا گیا. انصار نے مہاجر لوگوں کے لیے اپنے گھر کی اشیاء کو پیش کیا اور انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی. ساتھ نے اپنے گھر ان عظیم اشخاص کے لیے کھول دیا
جنہوں نے ہجرت کی۔ کلثوم نے اپنے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا اور وہ چاہتی تھیں کہ آپ علیہ السلام کی مہمان نوازی کریں۔ یہ وہی تاریخی مسجد ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی گئی تھی۔ اسی مسجد کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں یوں فرمایا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کیا، جسے آج بھی مسجد قباء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، جو بھی اس میں نماز پڑھے گا گویا کہ اس نے عمرہ کیا ہے، اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا وہ قرآن پاک کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ طفیل نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو بے حد متاثر ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو طفیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر دستک دی اور کہا کہ میں نے آپ سے آپ کی نماز کے دوران جو سنا تھا وہ ایک عجیب کلام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا۔ طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ مگر اللہ رب العزت نے یہ شرف اہل مدینہ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم دوست کے پاس جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دو۔ کہا کہ مجھے کوئی نشانی دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کا چہرہ منور کر دیا۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میری قوم مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو گمان کرے گی کہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، آپ دعا کریں کہ اس نور کو میرے چہرے کے بجائے کوئی اور جگہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس نور کو ان کی لاٹھی پر کر دیا۔
الصادق الوعد الأمين صلوا عليه. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء رغما في الملحدين ضوء عم البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. لحما طيبة قلبي زاد شوقا واشتعال سائقا أضعني سربي نحو هاتك البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالي مرحبا يا خير ذا. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد. ایمان کی کرن ہدایت کی شمع وصال اردو